بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 28 مئی 2021 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر طالبان قبضے کی جنگ شروع کیے ہوئے ہیں۔ کابل حکومت سے صوبے چھینے جا رہے ہیں، کابل حکومت سے ڈسٹرکٹ چھینے جا رہے ہیں، کابل حکومت سے جو پولیس ہیڈ کوارٹرز ہیں، فوجی چھاونیاں ہیں، چیک پوسٹیں ہیں، یہاں تک کہ فوجی اڈے ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام جو افغانستان کی کنیکٹیوٹی کے جو راستے ہیں، شاہراہیں ہیں، جو ہائی ویز ہیں، ان تمام جگہوں پر افغان طالبان نے تابڑ توڑ کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ افغانستان کے اندر مختلف صوبوں میں اس وقت شدید لڑائی اور جھڑپیں جاری ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، امریکہ نے مئی کے شروع میں اپنے فوجیوں کو نکالنا تھا، لیکن امریکہ نے طالبان کے ساتھ بدعہدی کی اور اپنے فوجیوں کو ابھی تک نہیں نکالا، یہاں تک کہ مئی کا مہینہ بھی گزر گیا ہے اور اب آنے والا جو مہینہ ہے جون اور جولائی کا، یہ 2 مہینے یعنی 60 دن انتہائی اہم ہیں، کیونکہ امریکہ ان 60 دنوں کے اندر ہر حال میں اپنے فوجیوں کو نکالے گا اور اسی طرح سے جو نیٹو فورسز ہیں انہیں بھی افغانستان سے نکالا جائے گا۔ اگر امریکہ نے، نیٹو نے اپنے فوجیوں کو آنے والے 2 مہینوں میں نہ نکالا تو افغان طالبان اعلان کر چکے ہیں کہ ہم امریکیوں پر، نیٹو پر حملہ کریں گے۔ جو امریکہ کا اعلان ہے یا امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اب تک ہم 25% اپنے فوجیوں کو نکال چکے ہیں اور باقی کو نکالنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ امریکہ کے اخبارات لکھتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتاری سے جو امریکی افواج کا انخلا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جدید ترین جو سروسز ہیں انہیں بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکالا جائے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، ہم نے کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد جو امریکہ کا فوجی ساز و سامان ہے، جو امریکہ کے زیر استعمال رہنے والا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے یا دیگر ساز و سامان ہیں، وہ بازاروں کے اندر بک رہے ہیں۔ ہلمند کے بازار میں ایک کسی طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں پر امریکہ کا ساز و سامان بکتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کباڑ میں یہ سامان بک رہا ہے۔ وہ امریکہ بہادر جو دنیا کی جدید ترین ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کر امریکہ اور نیٹو اور اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا، آج وہ اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو بالکل مفت میں کوڑی کے بھاؤ بیچ کر فروخت کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ امریکہ کی بربادی اور شکست کی ایک بڑی علامت ہے، بڑا ثبوت ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنا ساز و سامان اب کوڑی کے بھاؤ بیچ کر جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو اس وقت ہمارے پاس رپورٹس موصول ہو رہی ہیں اس میں ناظرین کرام افغان طالبان کا صوبہ بلخ کے اندر اور صوبہ ننگرہار کے اندر ایک بڑا حملہ سامنے آیا ہے جس میں کابل حکومت کے 50 سے زائد فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان گھات لگا کر بیٹھتے ہیں، جہاں سے کابل حکومت کے فوجی قافلے گزرتے ہیں جن میں ٹینک ہوتے ہیں، فوجی گاڑیاں ہوتی ہیں یا دیگر اسلحہ ہوتا ہے، اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بلخ کے اندر ایک مصروف ترین شاہراہ پر اسی طرح طالبان نے گھات لگا کر حملہ کیا جس میں کابل فوج کے تقریباً 9 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ کئی گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں اور 41 کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں جن میں خطرناک کمانڈوز بھی داخل ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، جو کابل حکومت کے جو فوجی اہلکار ہیں انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے اور کئی کو زخمی بھی کیا گیا ہے۔ افغان طالبان نے اس کارروائی کی تفصیل اپنی ویب سائٹ پر بھی نشر کی ہے، الامارہ کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے جہاں پر وہ تفصیلات بھی نشر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، سہیل شاہین، ڈاکٹر محمد نعیم وردک اور دیگر جو طالبان کے مجاہدین ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان سے وہ تفصیلات بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے اندرونی سورسز بھی ہیں جن سے ہمیں خبریں موصول ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس وقت جو ہمارے پاس خبر ہے، ایک تو صوبہ بلخ کے اندر طالبان کی کارروائی سامنے آئی ہے، دوسری جانب ناظرین کرام ننگرہار کے اندر بھی افغان طالبان نے مصروف ترین شاہراہ پر حملہ کر کے کابل حکومت کے درجنوں ٹینک تباہ کیے، درجنوں فوجی ہلاک کیے ہیں اور کئی ٹینک بھی طالبان نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میدان وردک کا علاقہ ہے، کاپسیہ کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی شدید لڑائی اور جھڑپیں جاری ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام کابل حکومت بھی شکست تسلیم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ گزشتہ 7 دنوں کے دوران تقریباً 10 سے 15 صوبوں
صوبوں کے اندر ہمارے خلاف لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم بھی آپریشن کر کے طالبان کو ہیوی نقصان دے رہے ہیں، بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے نام پر نہتے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے، مساجد پر بمباری کی جاتی ہے، اسی طرح سے 12 عام شہریوں کو شہید اور زخمی کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جس میں ایک امام مسجد بھی شامل ہے، مسجد کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ طالبان نے اس کی تفصیلات اور تصاویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی نشر کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کابل حکومت نہتے شہریوں کو شہید کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین، کچھ خبریں یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ جو افغان طالبان کے نام پر نہتی عوام ہے، ان کے گھروں میں گھس کر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جو ان کا غلہ ہے، جن پر ان کی آمدنی کا یا اپنی روزی کا انحصار ہوتا ہے، اسے بھی تباہ کیا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ناظرین جو کابل حکومت کے فوجی ہیں وہ عام شہریوں کے گھروں میں گھستے ہیں اور نیچے مکئی بچھی ہوئی ہے اس پر چڑھ کر اسے خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، دیگر مختلف کارروائیوں میں نہتے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ، گرفتاریاں بھی معمول کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں افغانستان کے اندر جاری ہیں، لیکن افغان طالبان عوام کو یقین دلا چکے ہیں کہ اگر امارت اسلامیہ جلدی سے بحال ہو جائے تو یقیناً سب مسائل کا حل ہو جائے گا، سب مشکلات حل ہو جائیں گی، اور افغان طالبان اس کے لیے کوشاں ہیں تاکہ نہتے شہریوں کو ظلم اور درندگی اور جاریت سے بچایا جائے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ خبر ہے ناظرین کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد وہ کابل فوجی اور وہ افغانستان کے غدار لوگ جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، جنہوں نے نیٹو کا ساتھ دیا، وہ بھی امریکہ کے ساتھ، امریکی فوجیوں کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک خبر سامنے آئی ہے، ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے، جو اس وقت آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس خبر کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، جس میں لکھا گیا ہے کہ امریکی افواج کے ساتھ جو افغانستان کے اندر لڑنے والے لوگ تھے، جنہوں نے امریکیوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے نیٹو کا ساتھ دیا، انہیں بھی امریکہ اپنے ساتھ امریکہ منتقل کر رہا ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ ناظرین، برطانیہ کے مشہور اخبار دی گارڈین کے اندر ایک رپورٹ چھپی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آسٹریلیا نے اپنی ایمبیسی بند کر دی ہے، سفارت خانہ افغانستان کے اندر سے بند کر دیا ہے، لیکن جو لوگ ایمبیسی کے اندر کام کرتے رہے اور جو لوگ ان آسٹریلین فوجیوں کو، نیٹو فورسز کو تعاون کرتے رہے، ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ ہمیں طالبان مار دیں گے، لہٰذا ہمیں بھی آسٹریلیا کے یا نیٹو مالک اپنے اپنے ملکوں کے ویزے دیں، ہم بھی ان کے ساتھ وہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، امریکہ سے بھی یہی مطالبہ تھا۔ تو اب ناظرین، خبریں ہیں کہ وہ پائلٹ، وہ ایئر فورس کے لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، اور اسی طرح سے وہ گراؤنڈ فورسز کے لوگ، وہ جنرل، وہ کرنل، وہ بریگیڈیئر، یہ سب لوگ امریکہ کے جانے کے ساتھ ساتھ خود بھی افغانستان سے بھاگ رہے ہیں اور یہ افغانستان سے نکل رہے ہیں اور امریکہ کو ویزوں کی درخواست دے رہے ہیں کہ انہیں بھی امریکہ منتقل کیا جائے۔ ناظرین، کتنی شرم اور عار کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہی شہریوں کا، اپنے ہی ہم وطنوں کا خون بہانے کے لیے امریکہ اور نیٹو کا ساتھ دیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے وطن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ جو ہم نے مظالم کیے ہیں ان مظالم کا احتساب ہم سے لیا جائے گا، ہم سے مانگا جائے گا، اس لیے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ بھاگنے والے، یورپ بھاگنے والے جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر وہ NDS کے لوگ ہیں، انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے ناظرین سرکاری اداروں کے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ جو فوج کے اندر بھرتی تھے، پولیس کے اندر بھرتی تھے، جنہوں نے وحشیانہ طور پر لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کا خون بہایا، یہ لوگ ہیں بنیادی طور پر جو افغانستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ افغان نیشنل ہیں، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے غداری کی، اپنے ہی لوگوں کو قتل کروایا، امریکہ کا ساتھ دیا۔ جب ناظرین جو فوجی بھاگ رہے ہیں، پولیس والے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور جو سرکاری لوگ ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، تو بھلا اشرف غنی کی حکومت کے اندر شامل لوگ کیوں کر نہیں بھاگیں گے؟ یقیناً وہ بھی بھاگیں گے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ بحال ہوتی ہے، کابل پر قبضہ ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی یہاں رہنا مشکل ہوگا، ہماری زندگی بچانا مشکل ہوگا۔ اس لیے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ چاہے اشرف غنی ہو، چاہے عبداللہ ہو، یا دیگر جو سیاستدان ہوں، ان کے
پاس غیر ملکی نیشنلٹیاں بھی ہیں اور ان کے لیے باہر جانے کے تمام اسباب اور لوازمات بھی مکمل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان افغانستان پر کنٹرول حاصل کریں تو اس کے بعد یہ لوگ بھی یہاں سے فرار ہو جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگوں کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ 20 سال تک فائدے تو سمیٹتے رہے، مفادات تو حاصل کرتے رہے، پیسے تو بٹورتے رہے، لیکن انجام یہ ہے کہ اب وہ اپنے ملک کے اندر بھی نہیں رہ پا رہے ہیں اور اپنی عوام کا سامنا بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ عوام ان سے احتساب مانگے گی کہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر ہمارا خون کیوں بہایا گیا۔ تو یہ نازل کام امریکہ اور جو یورپی ممالک کے لوگ تھے، نیٹو کے لوگ تھے، ان کا ساتھ دینے والوں کا انجام ہے، اور اس سے عبرت پکڑنی چاہیے ان لوگوں کو جو آج بھی غیر ملکی دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی ایجنٹی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کا خون بہاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہوں۔ اس طرح کی غداری کرنے والے لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گردیز ہائی وے پر طالبان نے قبضہ حاصل کر لیا ہے، کابل جانے والی شاہراہوں کو طالبان کنٹرول کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری اطلاعات یہ ہیں، ہماری رپورٹس یہ ہیں کہ افغان طالبان صدارتی محل کے کابل جو کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، یہاں تک کہ جو ایئرپورٹ ہے اس کے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں، اور اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ حملہ کر کے اشرف غنی کو بھی ہٹا سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں۔ لیکن افغان طالبان چونکہ عالمی سطح پر جو ایک بیانیہ ہے اسے دیکھ رہے ہیں کہ جب تک امریکی اور نیٹو فوجیں افغانستان سے نہیں نکل جاتی، ہم کسی بھی طرح کا اٹیک کابل پر نہیں کریں گے، یا انتظار کریں گے کہ جب تک امریکہ اور نیٹو اپنی فوجیں نہیں نکالتا تب تک ہم کابل جو کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، وہاں پر کارروائی یا حملہ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو افغانستان کی سچویشن طالبان کے حق میں جا رہی ہے، جو کابل حکومت یا ان کے اتحادی ہیں انہیں مار پڑ رہی ہیں اور وہ شکست کھا رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور بھارت کا تعلق ہے، ناظرین کرام آپ جانتے ہیں پاکستان پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جیو یا اس طرح کے دیگر جو غدار میڈیا نیٹ ورک ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ افغان طالبان نے جو غیر ملکی ممالک کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنے ہاں فوجی ایئر بیسز نہ بنائیں، اپنے ہاں فوجی اڈے نہ بنائیں، اس میں پاکستان شامل ہے۔ لیکن افغان طالبان کا مدعا یا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ بھارت کو، تاجکستان کو، ازبکستان کو وارننگ دینا تھی۔ لیکن جیو اور اس طرح کے قبیل کے جو دیگر میڈیا نیٹ ورک ہیں انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ طالبان پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں، طالبان اور پاکستان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان قریبی رابطے ہیں، اور پاکستان ہی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ اور صلح کروا چکا ہے۔ تو پاکستان کے اور طالبان کے درمیان دراڑیں ڈالنے والا یہ غدار میڈیا دراصل بھارت کی زبان بول رہا ہے۔ بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کا کردار افغانستان کے اندر نہ ہو، ہمارا کردار ہو۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر دورہ کر رہے ہیں واشنگٹن کا، تاکہ امریکہ کے ساتھ معاملہ طے کیے جائیں کہ ہم اپنے فوجی اڈے دیں گے، ہم امریکہ کی نیوی کے لیے اپنے جو پورٹس ہیں، جو اپنے سمندری جو جزیرے ہیں وہ فراہم کریں گے، لیکن امریکہ یہاں سے نہ جائے اور ہماری بھی سرمایہ کاری کو نہ ڈبوئے، بلکہ افغانستان کے اندر رہے تاکہ ہم بھی پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر سکیں۔ لیکن افواج پاکستان خفیہ ادارے ہمہ وقت الرٹ ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب بھارت کو، امریکہ کو، اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کرام آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔